سوال: شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی دعا بتلا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دعا اور دوا سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرض ہے کیا، انسان کے اوپر شیطان اور جنات حملہ کیوں کرتے ہیں اور انسان کو پریشان کیوں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مرض ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد پھر دوا بتلاتے ہیں۔ تو مرض یہی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں سورۃ الرعد میں 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ لَهُ اس کے لیے، یعنی انسان کے لیے، معقبات پہرے دار ہیں، مِن بَيْنِ يَدَيْهِ اس کے سامنے سے، وَمِن خَلْفِهِ اور اس کے پیچھے سے، يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آس پاس میں ایک فرشتوں کا حصار بنایا ہوا ہے، ایک جال بنایا ہوا ہے کہ جو انسان کو مصیبتوں پریشانیوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح جنات وغیرہ سے اور شیاطین وغیرہ کے شر سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ احادیث میں منقول ہے کہ دن میں 2 بار فرشتے دنیا میں اترتے ہیں، صبح اترتے ہیں فجر میں جو عصر تک ڈیوٹی دیتے ہیں، اور پھر عصر میں اترتے ہیں جو صبح فجر تک ڈیوٹی دیتے ہیں۔ تو ان کا کام ہوتا ہے کہ انسان کو ہر بری آفات سے اور مصیبت سے حفاظت کرنا، اور اسی طرح جنات مخلوق جو غیر مرئی مخلوق ہے جو دکھتی نہیں ہے، اس سے انسان کی حفاظت کریں، ان کا کام یہ ہے۔ لیکن بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ شیطان اور جنات کی مشکلات اور کی مصیبتوں سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور شیاطین اور جنات انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں ایک نورانی مخلوق ہیں اور پاکیزہ مخلوق ہیں، ان کو پاکی پسند ہے۔ تو بسا اوقات انسان پاک صاف ستھرا نہیں رہتا ہے، ہمیشہ ناپاک رہتا ہے، اگر ناپاکی لگ گئی جسم پہ تو اس کو صاف نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگتا ہے، درختوں وغیرہ پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر دیتا ہے۔ درختوں وغیرہ سے تو بالکل پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کون سی غیر مرئی مخلوق کہاں بیٹھی ہو، اور ہم اگر اپنا پیشاب وغیرہ کرتے ہیں کھڑے ہو کر، پہلے تو کرنا نہیں چاہیے، اور دوسری بات اگر کرتے بھی ہیں تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں ان سب چیزوں کے نہ ہونے کا امکان ہو۔ تو جب انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اور اسی طرح نجاست میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، اگر جسم پہ ناپاکی لگ گئی تو اسے پاک صاف ستھرا بھی نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح نمازوں وغیرہ کا اہتمام بھی نہیں کرتا ہے اور ہمیشہ ناپاکی میں رہتا ہے، تو ایسی صورت میں فرشتے جو ہیں وہ نورانی مخلوق ہیں، پاکیزہ مخلوق ہیں، ان کو پاکیزگی پسند ہے، طہارت پسند ہے ان کو، اور ان کو خوشبوئیں پسند ہے۔ اسی طرح جب انسان ناپاک رہتا ہے تو وہ فرشتے انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تو فرشتے باہر ہی ٹھہر جاتے ہیں، اندر نہیں جاتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ جگہ پسند نہیں ہے اور نہ وہ اس میں رہ پاتے ہیں، کیونکہ نورانی مخلوق ہے۔ تو جب انسان ناپاک رہتا ہے اور نجاست وغیرہ اس کے جسم پہ لگی رہتی ہے، کپڑے ناپاک رہتے ہیں، تو پھر انسان کا جو حصار ہے فرشتوں جو حفاظت کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں تو وہ ہٹ جاتے ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تب پھر دوسری جو مخلوق ہے جنات وغیرہ یا شیاطین، ان کو موقع ملتا ہے انسان کو پریشان کرنے کا۔ تو ان سب چیزوں پر پہلے دھیان دے آدمی کہ ہمیشہ پاک صاف ستھرا رہے، نمازوں کا اہتمام کرے اور خوشبوئیں لگائے۔ اس کے بعد اگر پریشانی اگر ہو رہی ہے تو پھر سب سے پہلے تو صبح اور شام یعنی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ جو ورد ہے اس کو کریں، قل هو اللہ احد 3 بار، اور قل اعوذ برب الفلق 3 بار، قل اعوذ برب الناس 3 بار، 3 بار پڑھ کر دم کریں۔ اسی کے ساتھ ایک آیت ہے فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اس آیت کو بھی ساتھ میں پڑھ کر دم کریں، اور اس کے ساتھ ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو ان تمام دعاؤں کو پڑھ کر آدمی فجر کے بعد اور اسی طرح مغرب کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، تو انشاءاللہ آپ شیاطین اور جنات سے محفوظ رہیں گے۔ اور یہ اتنا مجرب عمل ہے اور اتنا طاقتور عمل ہے، اور ان دعاؤں میں قرآن سے بڑھ کر کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں ہے۔
تو آپ جب ان دعاؤں کا ذکر کریں گے، ورد کریں گے اور اپنے اوپر ہمیشہ دم کر کے رکھیں گے، تو کسی بھی آپ کو باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی جو آپ آج کل دیکھتے ہیں جو اپنی مارکیٹ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں جنات بھگانے کا، شیاطین بھگانے کا، اور یہ سب جو الٹے سیدھے خرافات میں لوگ مبتلا ہیں، تو وہاں جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ وہاں جا کر پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور انشاءاللہ آپ شیاطین اور جنات کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔